کہتے جی میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، گزارش یہ ہے کہ مجھے تو نکاح پڑھانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن یہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، ان کو مل لیں کہ کسی بزرگ کو کہہ کے آپ کا نکاح کرا دیں گے۔ میاں بیوی عمرے پہ آئے، طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت بھی پڑھ لی، لیکن صفا مروہ کے 2 چکر لگا کے میاں نے بھی سر منڈوا لیا اور بیوی نے بال کٹے، بالکل ان پہ دم پڑ گئی، اس طرح یعنی صفا مروہ انہوں نے کی ہی نہیں تو 7 چکر کر دیتے۔ اگر کوئی آدمی کسی بھی معذور کو ویل چیئر پہ لے کے عمرہ طواف کرتا ہے تو اگر اس کی اپنی نیت بھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کا بھی ہو جائے گا۔ بہرحال جنازہ ہو یا کوئی نماز ہو، امام کے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ وطر نماز میں اگر دعائے قنوت نہیں پڑھی تو حنفی مسلک میں سجدہ سہو ہے، ان کے نزدیک دعائے قنوت واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک دعائے قنوت سنت ہے، ان کے نزدیک سجدہ نہیں ہے۔ میری خالہ اور میرے نانا جان بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال اگر مسجد ہے لیکن اس کا امام کھلا ہوا بدعت کرنے والا ہے، جیسے کہ آج کل رواج ہے کہ جہاں اہل بدعت ہوتے ہیں تو وہاں اذان سے پہلے بھی صلاۃ والسلام ہوتے ہیں، نماز کے بعد بھی کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام، تو صاحب ظاہر ہے کہ یہ اہل بدعت ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بھئی اگر کوئی آدمی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا اس کو امام نہ بنائے۔ فرض نماز کی 3 اور 4 رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لی، بالکل حنفی حضرات کے نزدیک سجدہ ہے۔ بالکل جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہر مسلمان کو درود شریف پڑھنا چاہیے، اگر پورا درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے ہوئے راستے میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے، بھئی ہو جاتی ہیں، جائز ہیں، لیکن حنفی مسلک میں یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کر کے آخر وقت میں پڑھے اور عصر کو اول وقت میں پڑھے، تاکہ ہر نماز اپنے اپنے وقت میں بھی ہو اور اکٹھی بھی ہو جائے۔ میرے بیٹے کا نام سیف الرحمان ہے، بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ملاقات کے لیے بھائی درس کے بعد مجھے نیچے آ کے مل لیں، عشاء کے بعد انشاءاللہ۔ قسطوں پر چیزیں فروخت کرتے ہیں، 35% منافع لیتے ہیں، وہ جائز ہے۔ میرا لڑکا لاکھوں ریال کا مقروض ہے، اللہ اس کے قرض ادا فرما دے، اور جو بھی مقروض ہیں اللہ ان سب کے قرض ادا فرما دے، اور اس کے لیے جتنا استغفار پڑھیں گے انشاءاللہ تو اللہ مدد فرمائیں گے۔